اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر جادو یا سفلی علم ہوا ہے تو وہ کیسے کٹے گا، کیسے ٹوٹے گا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال اور کنگھا مبارک لے کر اس پہ سفلی یعنی جادو کیا تھا، تو کیسے ٹھیک ہوا تھا قرآن اور حدیث کے روشنی میں اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے۔ ہاں دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے سامنے والا گمراہی سے بچ سکے۔ تو یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن آج رات ہم ایسا وار کریں گے کہ مدینہ کا وہ شخص چاہ کر بھی سکون نہیں پائے گا۔ تو روزانہ ان کے گھر جاتا ہے، ہمیں بس ان کی کنگھی اور کچھ بال چاہیے، بدلے میں تجھے منہ مانگی دولت ملے گی۔ جب تک یہ 11 گانٹھیں اس کنویں میں دبی رہیں گی تب تک اس جادو کو کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ مدینہ منورہ کی خاموش فضاؤں میں ایک بہت گہری اور خوفناک سازش رچی جا رہی تھی۔ دشمن اب سامنے سے تلوار لے کر نہیں بلکہ چھپ کر کالے جادو اور شیطانی علم سے حملہ کرنے والے تھے۔ تلوار سے بات نہیں بنی، اب ہمارا جادو اپنا کام کرے گا۔ میرے پاس ان کے بال اور کنگھی آ چکی ہے۔ استغفر اللہ، ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، ان مبارک بالوں کو نر کھجور کے سوکھے ہوئے خول میں چھپایا جا رہا تھا۔ جب تک یہ 11 گانٹھیں بندھی رہیں گی تب تک مدینہ کا وہ شخص کبھی چین نہیں پائے گا۔ تقریباً 6 مہینے گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا گہرا اثر ہونے لگا، لیکن اس کا علاج زمین کے کسی حکیم کے پاس نہیں تھا۔ پھر ایک رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو اللہ کے حکم سے 2 فرشتے آئے۔ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ لبید بن عاصم یہودی نے اس نے زروان کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے اس جادو کو دبا رکھا ہے۔ بیماری پکڑ میں آ گئی تھی لیکن علاج آسان نہیں تھا۔ 11 مضبوط گانٹھیں تھیں اور انہیں کھولنے کے لیے کوئی عام دعا کافی نہیں تھی۔ اس کے لیے عرش اعظم سے ایک نہیں بلکہ 2 خاص صورتیں نازل ہونے والی تھیں۔ یہ داستان ہے سورہ الفلق اور سورہ الناس کی۔ سورہ الفلق اینڈ سورہ الناس، 2 priceless shields۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تاریخ گواہ ہے کہ جب جب حق آیا ہے قاتل نے اسے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن مدینہ میں جو ہوا وہ عام دشمنی نہیں تھی۔ جب دشمن دلیلوں اور تلوار کے زور پر ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہرا پائے تو انہوں نے اس کالے راستے کا چناؤ کیا جو بزدل اور کمزور لوگ چنتے ہیں، یعنی سحر اور جادو۔ ہم ہر چال چل کر دیکھ چکے ہیں لیکن اس کا اثر کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہماری تلواریں بیکار ہو چکی ہیں۔ جہاں تلوار کام نہیں کرتی وہاں میرا علم کام کرتا ہے۔ تم بس مجھے ان کا کچھ اثر لا کر دو، پھر دیکھنا میرا جادو کیا کرتا ہے۔ یہ سازش مدینہ کے یہودی قبیلے بنو زریق نے رچی تھی۔ حسد کی آگ نے انہیں اتنا اندھا کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنے سب سے ماہر جادوگر لبید بن عاصم سے سودا کر لیا۔ سنو، جب تم ان کی خدمت کے لیے جاؤ تو چپکے سے ان کی کنگھی اور اس میں پھنسے ہوئے بال اٹھا لینا، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ کوئی نہیں دیکھے گا، بس یہ کام کر دو، تمہیں منہ مانگی قیمت ملے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس لڑکے کو بہکا لیا گیا اور دھوکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی سے گر جانے والے کچھ مبارک بال چرا لیے گئے۔ سوچئے، جن بالوں کی حفاظت کے لیے صحابہ اپنی جان دے دیتے تھے وہ بال اب ایک بدبخت جادوگر کے ہاتھ میں تھے۔ اب ان بالوں کو اس نر کھجور کے خول میں بند کروں گا تاکہ یہ سوکھتے رہیں اور تکلیف بڑھتی رہے۔ یہ پہلی گانٹھ ان کی یادداشت کو باندھنے کے لیے، یہ دوسری گانٹھ ان کے بدن کو توڑنے کے لیے۔ اس نے اس رسی میں کل 11 گانٹھیں باندھی۔ یہ نفاسات کا عمل تھا، یعنی گانٹھوں پر پھونک مارنے والی نفس۔ ہر گانٹھ کے ساتھ وہ کفریہ منتر پڑھتا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی دعا کرتا گیا۔ اس پتھر کے نیچے دبا دو، یہ زروان کا کنواں ہے، یہاں کوئی نہیں آتا۔ یہ جادو اب یہیں دفن رہے گا اور اس کا اثر کوئی نہیں کاٹ پائے گا۔ اس منحوس جادو کو کنویں کی تہ میں دبا دیا گیا۔ زمین کے اوپر سب خاموش تھا لیکن زمین کے نیچے وہ گانٹھیں اپنا کام کرنا شروع کر چکی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اب سوال یہ تھا، کیا یہ کالا جادو جیت جائے گا
یا کوئی ایسی غیبی مدد آنے والی ہے جو اس کالے جادو کو توڑ کر رکھ دے گی۔ دیکھیے آگے، جب مدد کے لیے 7ویں آسمان کے دروازے کھل گئے، زمین والوں نے اپنی چال چل دی تھی، لیکن اب باری آسمان والے کی تھی۔ دشمن خوش تھے کہ ان کا جادو چل گیا ہے، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جادو کا اثر گہرا تھا، بے چینی اور تکلیف کا یہ دور تقریباً 6 مہینے تک چلا، اور پھر صبر کا پھل ملنے کا وقت آ گیا۔ آخر وہ مبارک رات آ ہی گئی جب اللہ کے رحمت کے فرشتے اتر آئے۔ اللہ کے حکم سے 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے، اور پھر ان دونوں کے بیچ وہ بات چیت ہوئی جس نے اندھیرے میں چھپی اس سازش کا پردہ فاش کر دیا۔ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ سوال سادہ تھا، لیکن جواب نے حقیقت کھول کر رکھ دی۔ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ کس نے جادو کیا ہے؟ وہ نام جو اب تک سایوں میں چھپا تھا، بے نقاب ہونے والا تھا۔ لبید بن آسم نے، جو بنو زریق قبیلے کا یہودی ہے۔ کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ سازش کی گہرائی دیکھیے، جسم کے ہی حصوں کو ہتھیار بنایا گیا تھا۔ ایک کنگھی اور بالوں پر، اور نر کھجور کے سوکھے ہوئے خول کے اندر۔ اور یہ جادو اب کہاں ہے؟ اب وقت تھا اس جگہ کو جاننے کا جہاں وہ 11 گانٹھیں دفن تھی۔ وہ زروان کنویں کے اندر ایک بھاری پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں نے خبر دے دی تھی۔ صبح ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے مجھے میری بیماری کا علاج بتا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ رضی اللہ عنہم اس کنویں پر پہنچے۔ منظر واقعی خوفناک تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کنویں کا پانی مہندی کے پانی جیسا لال ہو چکا تھا، اور وہاں کے کھجور کے پیڑ شیطانوں کے سر جیسے بھیانک لگ رہے تھے۔ یہی ہے وہ پتھر، اسے ہٹاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے وہ پتھر ہٹایا، اور وہ منحوس گانٹھوں والی رسی باہر نکال لی گئی۔ جادو کی پڑیا اب سامنے تھی، اس میں 11 پکی گانٹھیں لگی تھیں۔ انہیں کھولنا آسان نہیں تھا۔ انہیں کاٹنے کے لیے لوہے کی کینچی نہیں بلکہ قرآن کی آیتوں کی ضرورت تھی۔ تب جبریل علیہ السلام وہ 11 آیتیں سورہ فلق اور ناس لے کر آئے، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھنا شروع کیا، دیکھیے کیسے ہر ایک آیت کے ساتھ ایک گانٹھ کھلتی چلی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، ترجمہ ہے، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے ساتھ ہی پہلی گانٹھ کھل گئی۔ لیکن رکیے ذرا سوچئے، یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں آسمانوں کے رب کی یا پہاڑوں کے رب کی؟ یہاں رب الفلق یعنی صبح کا رب ہی کیوں کہا؟ تفسیر کے امام ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فلق کا مطلب صرف صبح نہیں بلکہ چیر کر باہر آنا ہوتا ہے۔ جیسے رات کا اندھیرا کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، صبح کی روشنی اس اندھیرے کا سینہ چیر کر باہر آ ہی جاتی ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جادو اور مصیبت کا اندھیرا چاہے کتنا بھی گہرا ہو، رب الفلق اس جادو کو چیر کر اپنے بندے کو باہر نکال لاتا ہے۔ اگلی آیت میں ایک ایسا لفظ ہے جو دنیا کی ہر برائی کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ وہ کیا ہے دیکھیے اگلے حصے میں جب دوسری گانٹھ کھلے گی۔ اب باری تھی دوسری آیت کی، من شرری ما خلق، ترجمہ ہے ہر اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ نے پیدا کی۔ سبحان اللہ، اس آیت کے ساتھ دوسری گانٹھ بھی کھل گئی۔ لیکن ذرا اس آیت کی گہرائی کو سمجھیے، یہاں کسی ایک دشمن کا نام نہیں لیا بلکہ ما خلق کہہ دیا، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر وہ چیز جس میں کوئی برائی یا نقصان ہو۔ تفسیر ابن قصیر کے مطابق اس چھوٹی سی آیت میں دنیا کی ساری آفتیں آ گئیں، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، زہریلے جانور ہوں یا کوئی لا علاج بیماری۔ جب آپ کہتے ہیں من شر ما خلق تو آپ اللہ کی مخلوق کے ہر خطرے سے اللہ ہی کی مضبوط پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والا صرف لبید جادوگر نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ شیاطین اور حسد کرنے والے لوگ بھی تھے۔ اس آیت نے ان سب کی برائی کو بے اثر کرنا شروع کر دیا۔ عام برائی سے تو پناہ مانگ لی گئی، لیکن جادوگر اور اپرادھی اپنا کام دن کے اجالے میں نہیں کرتے۔ ان کا سب سے پسندیدہ وقت ہوتا ہے رات کا اندھیرا۔ آخر اندھیرے میں ایسا کیا ہے جس سے پناہ مانگنا ضروری ہے؟ اور تیسری آیت میں غاسقین کا کیا مطلب ہے دیکھیں اگلے حصے میں۔ 2 گانٹھیں کھل چکی تھی، اب مقابلہ اس وقت سے تھا جب جادوگروں اور مجرموں کا زور سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت فرمائی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، ترجمہ ہے اور میں پناہ مانگتا ہوں اندھیری رات کے شر سے۔ اللہ اکبر، تیسری گانٹھ بھی کھل گئی۔
لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا؟ تفسیر ابن قصیر اور جامعہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ سے اس کی پناہ مانگو، یہی ہے وہ اندھیرا جب وہ چھا جائے۔ جادوگر، چور اور حسد کرنے والے لوگ اکثر اپنے کالے کارنامے رات کے اندھیرے میں ہی انجام دیتے ہیں۔ لبید بن عاصم نے بھی وہ جادوئی پوٹلی رات کے اندھیرے میں ہی کنویں میں چھپائی تھی۔ انسان دن میں تو اپنا بچاؤ کر لیتا ہے، لیکن رات میں جب وہ سو جاتا ہے تو وہ بے خبر ہوتا ہے۔ تب یہ آیت ایک پہرے دار بن کر اس کی حفاظت کرتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو مانو انہوں نے ہر اس خطرے کو کاٹ دیا جو رات کے پردے میں چھپ کر ان پر حملہ کر رہا تھا۔ لیکن اب باری تھی اس اصلی ہتھیار کی جس کا استعمال نبید نے کیا تھا۔ وہ پھونک مارنے والی کون تھی اور نفاسات کا کیا مطلب ہے؟ اگلی آیت سیدھے اس جادو کی تکنیک پر وار کرے گی۔ دیکھیے اگلے حصے میں جب چوتھی گانٹھ کھلے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، ترجمہ ہے اور میں پناہ مانگتا ہوں ان پھونک مارنے والی نفس کی برائی سے جو گانٹھوں میں پھونکتی ہیں۔ اللہ اکبر، چوتھی گانٹھ بھی کھل گئی۔ یہ آیت سیرے اس کالے علم کی کاٹ تھی۔ نفاسات کا مطلب ہے وہ لوگ یا روحیں جو گانٹھ باندھتے ہیں اور اس پر تھو تھو کر کے پھونک مارتے ہیں تاکہ جادو اثر کرے۔ لبید نے بالکل یہی کیا تھا، اس نے 11 گانٹھیں باندھی تھی اور ان پر پھونک ماری تھی۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، مانو اللہ نے اس جادوگر کی ہر پھونک کو واپس اسی پر لوٹا دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی گنڈا یا کوئی بھی کالا جادو قرآن کی آیتوں کے سامنے مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے۔ لبید نے یہ سب کیوں کیا؟ وجہ تھی حسد۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی آخری آیت میں اسی بیماری کا علاج بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ترجمہ ہے اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ اکبر، پانچویں گانٹھ کھل گئی۔ لیکن یہاں ایک بہت باریک بات سمجھنی ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5765 سے یہ تو ثابت ہے کہ جادو ہوا اور گانٹھیں باندھی گئیں، لیکن وہاں گانٹھوں کی گنتی کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ کیسے پتا چلا کہ گانٹھیں 11 ہی تھی؟ یہ تفسیر ہمیں حدیث کے ایک بہت بڑے امام ابو بکر البیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دلائل النبوہ سے ملتی ہے۔ وہاں صاف لکھا ہے کہ لبید نے 11 گانٹھیں باندھی تھیں اور اللہ نے ان کے توڑ کے لیے 11 آیتیں نازل کی۔ سورہ فلق کی 5 آیتوں سے صرف 5 گانٹھیں کھلیں، باقی بچی ہوئی 6 گانٹھیں کے لیے ابھی اور مدد کی ضرورت تھی۔ یہیں پر سورہ الناس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ فلق کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی اور ان دونوں کو معوذتین یعنی پناہ دینے والی 2 سورتیں کہا جاتا ہے۔ اس میں ٹھیک 6 آیتیں ہیں تاکہ بچی ہوئی 6 گانٹھیں بھی کھل سکیں۔ جبریل علیہ السلام نے بنا رکے اگلی سورہ پیش کی۔ اب تک جنگ باہر کے دشمنوں سے تھی، لیکن اب جنگ اندر کے دشمن سے ہے، اور اس کے لیے اللہ نے اپنے 3 سب سے بڑے نام رب، مالک اور الہ پیش کیے۔ دیکھیے اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی قل اعوذ برب الناس، ترجمہ ہے کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ سبحان اللہ، 6ٹھی گانٹھ بھی کھل گئی۔ لیکن یہاں رب کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عربی میں رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، وہ ذات جو آپ کو تب سے پال رہی ہے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اور تب تک پالے گی جب تک آپ قبر میں نہیں چلے جاتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ جب بھی ڈرا ہوا ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے والدین کی طرف بھاگتا ہے کیونکہ وہ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ ٹھیک ویسے ہی اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اے انسان، ڈرو مت، اللہ تمہارا رب ہے، اس کی پناہ میں آ جاؤ، وہ تمہیں ہر جادو اور ہر برائی سے بچا لے گا۔ اس یقین کے ساتھ جادو کی پکڑ ڈھیلی پڑنی شروع ہو گئی۔ رب کی پناہ تو مل گئی، لیکن اگر دشمن بہت طاقتور ہو، جیسے کوئی ظالم بادشاہ یا جنات کا سردار، تو ہمیں ایک ایسی پاور چاہیے جس کا حکم ان پر بھی چلتا ہو۔ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ملک الناس، ترجمہ ہے لوگوں کے بادشاہ یعنی مالک کی۔ اللہ اکبر، 7ویں گانٹھ بھی ٹوٹ گئی۔ یہاں مالک یعنی بادشاہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لبیب نے جن جنات اور شیاطین کو مدد کے لیے بلایا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ دنیا کا کوئی جادوگر، کوئی جن یا کوئی طاقتور دشمن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتا۔ جب بادشاہوں کے بادشاہ کا حکم آ گیا
तो जादू की हर पकड़ कमजोर पड़ गई। रब मिल गया, बादशाह मिल गया, लेकिन एक रिश्ता अभी भी बाकी था, वो रिश्ता जो रूह और इबादत का है। क्योंकि बादशाह से आप डर सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि आप दिल से उसकी इबादत भी करें। इसीलिए अल्लाह ने अपना तीसरा और सबसे बड़ा मकाम पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई, इलाहिन नास, तर्जुमा है लोगों के इलाह की। सुभान अल्लाह, 8वीं गांठ भी खुल गई। यहाँ इलाह का मतलब है वो जात जिसकी इबादत की जाए। हम अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, बादशाह से डरते हैं, लेकिन इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करते हैं। जब हम कहते हैं इलाहिन नास, तो हम इकरार करते हैं कि या अल्लाह, तेरे सिवा हम किसी के आगे नहीं झुकते। इस तौहीद की चोट से जादू की पकड़ और ज्यादा टूट गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ 3 बड़ी कस्में खाई, रब, मालिक और इलाह। आखिर क्यों? किस दुश्मन के लिए अल्लाह ने अपनी इन 3 बड़ी सिफात का जिक्र किया? वो दुश्मन कोई मामूली नहीं था। वो बाहर नहीं बल्कि अंदर वार करता है। वो है खन्नास। देखिए अगले हिस्से में जब 9वीं गांठ खुलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। तर्जुमा है उस वसवसा डालने वाले की बुराई से जो अल्लाह का नाम सुनकर पीछे हट जाता है। 9वीं गांठ खुल गई। यहाँ शैतान को खन्नास कहा गया है। इसका मतलब है वो जो छिपकर वार करे और दुबक जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, शैतान इंसान के दिल पर कुंडली मारकर बैठा रहता है। जब इंसान अल्लाह को भूलता है तो वो डसता है और वसवसा डालता है, लेकिन जैसे ही इंसान अल्लाह का जिक्र करता है वो पीछे हट जाता है, यानी खन्नास हो जाता है। जादूगर भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वो शैतानी वसवसों के जरिए इंसान को डराते हैं और उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर करते हैं ताकि जादू असर कर सके। लेकिन अल्लाह के नाम ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हथियार पता चल गया, दुश्मन पता चल गया, लेकिन ये जंग लड़ी कहाँ जाती है, उसका टारगेट क्या है? अगली आयत बताती है कि शैतान का असली निशाना आपका जिस्म नहीं बल्कि कुछ और है। देखिए अगले हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। तर्जुमा है जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। 10वीं गांठ भी खुल गई। यहाँ सुदूर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ क्योंकि दिल और ईमान का घर सीना ही होता है। लबीद का जादू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर असर नहीं कर रहा था, बल्कि वो उनके ख्यालात और सुकून पर हमला कर रहा था। लेकिन अल्लाह ताला के इस कलाम ने दिल के अंदर घुसकर उन वसवसों को निकाल बाहर किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुआ जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। 10 गांठें खुल चुकी थी, अब बस एक आखिरी गांठ बची थी जो रस्सी को थामे हुए थी। अल्लाह ताला ने इस आखिरी आयत में हमें आगाह किया कि ये दुश्मन कौन हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अन्नास की आखिरी आयत तिलावत फरमाई, मिनल जिन्नति वन्नास। तर्जुमा है चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। अल्लाहु अकबर। 11वीं आयत के साथ 11वीं गांठ भी खुल गई। इस आयत ने बता दिया कि हमारा दुश्मन सिर्फ नजर न आने वाले जिन्नात नहीं बल्कि इंसान जैसे लबीद बिन आसम भी हो सकते हैं जो हसद और जादू करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम ने दोनों किस्म के दुश्मनों को हरा दिया। जैसे ही आखिरी गांठ खुली, जादू का असर जड़ से खत्म हो गया। सही बुखारी हदीस 5763 में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी राहत महसूस की जैसे कोई रस्सी से जकड़ा हुआ था और अब वो आजाद हो गया हो। वो भारीपन, वो भूलने की कैफियत सब खत्म हो गई। अल्लाह ने अपने हबीब को मुकम्मल शिफा अता फरमा दी। जादूगर हार गया और कुरान जीत गया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जादू टूटने के बाद जब सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को पता चला कि ये हरकत लबीद ने की है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या लबीद को सजा मिली? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फैसला जो आज भी इंसानियत के लिए मिसाल है। देखिए आखिरी हिस्से में जादू टूट चुका था, साजिश बेनकाब हो चुकी थी। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को जब पता चला कि ये घिनौनी हरकत लबीद बिन आसम ने की है तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत दें कि हम उस मुनाफिक का सर कलम कर दें जिसने आपको इतनी तकलीफ दी। जरा सोचिए, अगर आज हम पर कोई जादू करे तो हम बदला लेने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन कुर्बान जाइए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर। आपने फरमाया, नहीं, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है और मैं लोगों के बीच शर फैलाना पसंद नहीं करता। आपने लबीद को न सजा दी, न कभी उसे बुलाया और न ही कभी उसकी तरफ उंगली उठाई। आपने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया।
یہی وہ اسوائے حسنہ ہے جو ہمیں سیکھنا ہے۔ بدلہ لینے سے بڑا کام ہے معاف کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جادو، حسد اور شیطانی وسوسے آج بھی موجود ہیں، لیکن گھبرائے نہیں، ہمارے پاس معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جیسا مضبوط ہتھیار ہے۔ صحیح بخاری حدیث 5017 میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے ان سورتوں اور ساتھ میں سورہ اخلاص کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر ہلکی سی پھونک مارتے اور پھر اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ اسے اپنی روزانہ کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ آپ اللہ کے مضبوط قلعے میں رہیں گے۔ آئیے آج اس ویڈیو کو مکمل کرنے سے پہلے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، آنکھیں بند کیجئے اور میرے ساتھ آمین کہیے۔ یا اللہ، یا رب الفلق، یا ملک الناس، تو ہی اندھیروں کو چیر کر اجالا لانے والا ہے۔ یا اللہ، ہم سب تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں، ہمارے گھر بار کو اور ہماری اولاد کو ہر قسم کے جادو، حسد اور بری نظر کی آگ سے محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو شیطانی وسوسوں اور برے خیالات کی گندگی سے پاک کر دے، ہمیں اندر اور باہر دونوں طرف سے مضبوط ایمان عطا فرما۔ یا اللہ، جس طرح تو نے اپنے پیارے حبیب بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفا عطا فرمائی، اسی طرح ہماری ٹوٹی پھوٹی زندگیوں میں بھی سکون اور شفا نازل فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہماری آخری سانس پر تیری توحید کا کلمہ جاری ہو، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے کمنٹ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آمین ضرور لکھیں۔ کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہے اور آپ کو اللہ کے کلام کی گہرائی سمجھ آئی ہے تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، شاید آپ کی ایک شیئر سے کسی پریشان حال کو شفا مل جائے۔ ملتے ہیں اگلی گہری داستان میں، تب تک اپنے ایمان کی فکر کریں، دین کی گہرائی کے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے سامنے والا گمراہی سے بچ سکے۔